اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایمان کا حصہ ہے کیا تو ہاں بات ذرا مشکل ہوگی وسوسے کو. یہ ایک جگہ مل ارشاد ہے اللہ کریم کا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا الذین آمنوا آمنو. گویا کہ ایمان والے ہو جانے کے بعد بھی ایمان میں مکمل طور پر داخل ہونے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. حق ایمان کا یا ماننے کا حق یہ ہے معرفت کا حق. کسی چیز کو پہچاننا اس کے حق کے مطابق. یہ کیونکہ گریجول ہے پروسیس، اس لیے ساتھ ساتھ ممکن ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ناممکن ہو جاتا ہے. پر آج آپ زندگی کو پہچان رہے ہو، آج کی زندگی کو آپ نے پہچان لیا. آج 24 تاریخ ہے اپریل کی، آج کی دن آپ نے زندگی کو پہچانا. اور یہ پہچان جامد نہیں ہوگی، کیونکہ کل کا دن جو طلوع ہوگا کل آپ کے لیے نئی پہچان کی ضرورت پیدا ہو جائے گی. تو اسی طرح انسان جب بات مان لیتا ہے، اس کو نئی ضرورتیں، نئے واقعات، نئے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی تسلیم و رضا کو وہ دیکھتا چلا جاتا ہے. تو وسوسہ پیدا ہوگا، یہ ایمان ہی کا ثبوت ہے. اور یہ اس کو دور کرنے کی دعا ہمیشہ کی گئی کہ وسوسہ انسان کے ذریعے انسان میں پیدا ہوگا، جنات کے ذریعے پیدا ہوگا، براہ راست ابلیس کے ذریعے پیدا ہوگا. یہ وسوسہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اچھا وسوسہ ہے کیا؟ اپنے ایمان کو اپنے شک سے دیکھنا. مان لو جب آپ کو اپنی ذات پر شک پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کا اپنے تعلقات پر شک پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو اپنے علم پر شک پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک گروتھ کا حصہ ہے. نہیں، بات سمجھے آپ. مگر ہم نے علم کی فصل بوئی تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا پھل جہالت ہی نکلا. صحت کا بیج بویا، اس میں سے بیماریاں اور عارضے نکلے. کتنا خیال رکھا صحت کا آپ لوگوں نے، صحت اور صحت کے مضامین اتنے پہ بارش نہیں کی. اور جب محفلیں بڑی مرتب کی، لوگ بڑے بلے دوست احباب پبلک ریلیشن کی، السلام علیکم آپ کا چال ہے، لوگوں کی برتھ ڈے کی تاریخیں یاد کرتے رہے، آج آپ کو خط لکھنا ہے، آج آپ کی باتیں کرنی ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو تنہا ہی نکلا انسان. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنے کا دعویٰ ہے، ان لوگوں ہی کے ذریعے زندگی سے بیداری پیدا ہو جاتی. دعویٰ کیا ہے آپ کا کہ میری زندگی حیات، یہ اللہ کے ساتھ ہے نا، حیات اور ممات آپ کے لیے ہے. وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو ہمارا اپنا اعلان کی بات ہے. یہ جو پبلک زندگی ہے، گھریلو میاں بیوی، بچے، اولاد، ماں باپ، یہ آپ کا ویسے اعلان ہے انڈکلیئرڈ کہ آپ کی زندگی ان کے مطابق گزر رہی ہے، ان کے لیے گزر رہی ہے. اب یہ کرتے نا، آپ تنخواہ جا کے دے دیا، پیسے جا کے دے دیا، اور اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ میں بھی ڈال دیا، ایک مکان بنا کے دے دیا. یعنی کہ گویا کہ آپ ان کو حسن و خوبی کے ذریعے آپ پرورش کرنا اور دنبالنا، یہ آپ کی اچوسکی ہے. کچھ عرصہ کے بعد اچانک آپ ایک دن کہتے ہیں کہ یہ دقت بس کچھ مجھے گھر سے ہی دقت ہو رہی ہے، جہاں سے فرحت تھی اور وہیں سے دقت پیدا ہوئی شروع ہوئی. یہ انسانی نیچر اگر نہ پیدا ہوگی خود پیدا کر دے گا. وہ کہتے آپ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہو،
دو دفعہ آپ کو ڈانٹ پلائے، تیسری دفعہ آپ منہ بناؤ گے، چوتھی دفعہ آپ بڑبڑاؤ گے، پانچویں دفعہ آپ بھی کچھ ٹوٹے ہوئے بول جاؤ گے. تو گویا کہ انسان اپنے ماحول کی اطمینان اطمانیت کو اور خود ہی آپ کو نہیں مارتا رہتا ہے. اور یہی ایمان کی حالت ہے، اندر سے شک بولتا رہتا ہے. شک ہی ثبوت ہے. جس طرح سے نا کسی کو آپ کہتے ہیں اصل کتنی سخت چیز ہے، خطرناک چیز ہے. آپ کی صفت کا واضح ثبوت ہی حسد ہے اور ثبوت ہی کو نہیں. حسد جو ہے وہ آپ کی صفت کا معترف ہوتا ہے، کبھی تو حسد کرتا ہے. یعنی کہ دشمن یا غیر ہونے کے باوجود اس نے آپ سے حسد کیا، گویا کہ آپ کی صفت کا وہ معترف ہوگا. جس طرح وسوسہ ایمان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور وسوسہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ ایمان کا ایک قسم کا وہ اعلان ہی ہے. جس طرح سورج کا اعلان، ایک تو سورج کی روشنی ہے، دن کا اجالا ہے، ایک رات کا ہونا بھی سورج کا اعلان ہے. یعنی کہ رات کے آنگن میں جب سورج چمکے گا تو پھر اور نمایاں ہو جائے گا. اس طرح وسوسہ جو ہے یہ پیدا ہوتا رہتا ہے آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں. وسوسہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دوست کو پوری طرح دوست ماننے کے بعد اس کی نیت پر شک کرنا، یہ چلتا رہتا ہے زندگی میں. اپنی بیویوں کو اپنے ہم سفر ماننے کے بعد کبھی کبھی اچانک خیال آ جانا کہ یہ میری ہم خیال نہیں ہے. سفر آدھے سے زیادہ کٹ بھی چکا ہے اور اب یاد خیال ہے کہ شاید یہ ہم خیال نہیں، شاید یہ فیصلہ میرا غلط تھا. جبکہ بچوں کے باپ بھی ہو گئے تو مائیں بھی ہو گئیں، تو شاید یہ میرا فیصلہ کہیں غلط تھا. فیصلہ کب کیا؟ جب اس کے واپس آنے کا ریووک کے کوئی امکانات نہیں. تو گویا کہ اپنے کیے ہوئے، اپنے پروڈیوس کیے ہوئے حال میں اور مقام میں اور پروڈکشن میں خود ہی نقص نکالتا رہتا ہے انسان. اسی طرح اپنے ایمان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کبھی کسی کی خامی بتا دی اور کبھی اپنی خامی. دیکھو یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا دیکھو ہم کہتے چل سکتے ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں، ابھی بیماری پڑتے جاتا رہا دن تو بڑی مشکل ہی ہے نا بات. ابھی آپ کا وسوسہ ہے اپنے ہونے کا وسوسہ، ورنہ کتنی آسان سی بات ہے کہ ہم نے کسی کو دوست کہہ دیا، اب پر جو نااہل ہے تو اب تو زیادہ حق ہے آپ کا دوستی نبھانے کا. نااہل کے پاس سب سے بڑی صفت ہے کہ تمہاری دوستی مل گئی اس کو. اب تیری دوستی جو ہے اس کی نااہلی کے باوجود اس کو سرمایہ ہونا چاہیے اس کا، تو بجائے اس کے تو نااہلی دریافت کر لی تو خوبی ہے یہ، جو اس کی دوست کی نااہلی دریافت کرنے کے بعد تیری جو تعلق میں زیادہ پختگی آنی چاہیے. تو گویا کہ وسوسے کو فیصلہ ہی دور کر سکتا ہے، فیصلہ یا یقین دور رکھتا ہے. مثلاً یہ فیصلہ ہے، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کر گزرتے ہو. فیصلے کو واپس نہ کرنے کی سوچ یہ فیصلے کا اعلان ہے. فیصلہ میں اس چیز کہہ رہا ہوں جس کے واپس نہ کرنے کا آپ فیصلہ کر چکے ہو، وہ فیصلہ ہو گیا. جب آپ یہ بات فیصلہ کر چکے ہو کوئی سا یہ فیصلہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ الجھنے کی آپ کی خامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب آپ ایک نسخہ آزماؤ چھوٹا تھا کہ زندگی میں ہیومن ریلیشن کے درمیان جھگڑا نہ کیا کرو، فیصلہ کر لیا کرو. کیا ہے؟ جھگڑا نہ کرو، فیصلہ کرو. آپ بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر ہے، جھگڑا شروع ہو گیا، جھگڑا کیوں کرتے؟ فیصلہ کر، بیٹا ہے کہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں، تو جھگڑا کی بات کر. جب تم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تو پھر اس کو مغموم کرنا اور خود کو مغموم کرنا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ریلیشنز کے درمیان ایک بس کینسر بن جاتا ہے، اور یہ آپ کا اس نے سلوک اس کو دور رکھ سکتا ہے. تو گویا کہ اپنے فیصلوں کو اس طرح کی نگرانی کرنی چاہیے جیسے یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے.
ہر دنیا کے اندر ہر کام بہت مختصر کام ہے، ہر کام جو ہے اس پر نادم ہونے کا امکان ہے. تمہیں جو تقریر کی ہے، یہ تقریر تو نہیں ہے نا، شرمندہ ہونے چاہیے. جیسے تقریر آپ کر چکے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اپنے بعد کے فیصلوں کے ذریعے آپ خود ہی انہیں کمزور نہ کیا کرو، پھر وسوسہ نہیں آئے گا. اپنے ہو جانے والے فیصلوں کو کنسیڈرڈ اوپینینز کو ریکنسیڈر نہ کیا کرو بار بار، تو پھر یہ وسوسہ نہیں آئے گا. وسوسہ ایک مقام پر ذہانت کی دلیل ہے، ذہانت کی دلیل ہے. جو ذہن آبی ہوتے ہیں ان میں وسوسہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان دل کو اپیل کرتا ہے اور ذہن اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے وسوسے کے ذریعے. ذہن سوتا نہیں ہے، اس لیے دل نے مان لیا کہ ہم یہ مانتے اللہ ہے، مان تو لیا. دیکھو اللہ تو ہے، تکلیم تو بڑی ہے نا، اللہ کے بعد ہی آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ اتنا کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مابی کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں ہاں کہ فطرت نے آج تک انسان پروڈیوس کیے ہیں، او جی کروڑ ٹو دا ٹائم کروڑ، انفینٹی ٹو انفینٹی مطلب پروڈیوس کیا ہے انسان. کوئی ایک بندہ نہیں ایسے پروڈیوس ہوا جو نہ مرے. آگے بات میرا یہ کہ اتفاق سی کو پروڈیوس ہو جاتا، یا فطرت پروڈیوس نہیں کرنا چاہتی یا کر نہیں سکتی. یہ تو ہم مانتے نہیں کر نہیں سکتی تو پروڈیوس نہیں کرنا چاہتی. فطرت اس کو لافانی پروڈیوس نہیں کرتی اور انسان لافانی ہونے سے کم ٹھہرتا نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں اتفاق نہیں کرتی. اور یہ وسوسے کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے زندگی آپ نے دی ہے، ہم مانتے ہیں آپ نے زندگی دی ہے، تھوڑی سی اور دے دو. اور زیادہ اتنی زندگی ہوتی ہے کہ پھر آپ دے نہیں سکتے. آپ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیے، درود بھیجا ہے پیغمبر پر، زندگی طویل نہیں بنائی، اور آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہو، زندگی آپ مختصر بناتے ہو، باقی سارے کام جو ہے اس میں، بلکہ زندگی پہلے دن سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سے جوانی آئی کے ساتھ ہی موت شروع ہوگی، بیماری کے ساتھ تعارف جس دن پہلا ہو گیا سر درد ہو بھی موت شروع ہوگی. یاد تو چلو مان لیے 60 سال کے بعد مرنا ہے، 60 سال تک تو زندہ پائندہ رہنا چاہیے نا، وہ تو 30 سال کے بعد ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ سلو گروتھ جو لائف کی ہے یہ سلو ڈیکے ہے، اور انسان ساتھ ساتھ مرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کوئی مر گیا، آدھا مر گیا خود ہی انسان، کسی کا کوئی باپ گزر گیا وہ حادثہ اس کے اوپر سے گزر گیا، کسی کا کوئی محبوب گزر گیا، کسی کا کوئی دوست چلا گیا. تو گویا کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں سے کوئی تیر آتا جائے گا گھر میں. اچانک بیٹھے خبر آ گئی اور غذافی کے اوپر ملا ہوئے، یہ بھی کچھ خواری خبر ہوگی ہمارے لیے، یہ کوئی اور اخباری خبر آ جائے گی، کچھ اور واقعہ ہو جائے گا، کہیں پنڈ سے آدمی آ جائے گا اداس بیٹھا ہے، جی کی دسا کہتے پتہ چل گیا تو کی دسنا جانے. اب اصل رہتا گویا کہ زندگی میں اداسیاں شروع ہو جاتی ہیں. زندگی شروع سے ہی زوال پذیر ہے اور شروع سے ہم اس کو منہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بات آج تک ریکنسائل نہیں کرتا تھا انسان. تو فیتھ کی زندگی ذہن کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ ہی کھلائے چلا کہ دل کی دنیا اور ہے اور عقل کی دنیا اور ہے. اس کو آپ دل کو آپ جموں کہہ لو، عقل کو آپ خرد کہہ لو. کوئی صاحب عقل جو ہے، صاحب عقل جلتی آگ میں چھلانگ نہیں لگائے گا، لیکن چھلانگ لگائی اور اگر آپ سوچ کے لگاؤ تو کافی چلا دے. آپ کی صفت کو اور گزار میں کنورٹ کرنے کے لیے سوچ اپنی سے فارغ ہونا ضروری ہے. فاتر کی سوچ نہیں چلو گے ورنہ تو پھر جلا دے گی، آگ کا کام ہے جلا دینا. پھر آپ آزمانے کے لیے ہاتھ ڈال دو آگ میں تو پٹی کا انتظام ہم کروا دیتے ہیں، ڈاکٹر کام بیٹھے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اگر آپ آزمانے لگے ہو تو پھر اس کا یہ علاج ہے. اور اگر ویسے آپ کسی عالم میں جا گئے ہو تو اس عالم میں آگ ہوتی کو نہیں ہے. عالم سرمتی کہو، کرکچی کہہ لو، کچھ کہہ لو. تو گویا کہ اگر آپ ایمان کے بعد بھی اپنے ایمان کو ہوش کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہو تو بس پتہ ٹائم ہو گیا. ایمان کو اگر آپ اپنے فکر کے مطابق چلا رہے ہو، سوچ کے چلا رہے ہو،
اس کی رفتار کو کنٹرول کر کے چلا رہے ہو، پھر یہ ہو گیا کہاں